صاحب کے اصال ثواب کے لیے اور اپنے تمام مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صلوات بھیجیں محمد والا۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ 1442 ہجری، اور ہم سب ایک دفعہ پھر بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہیں۔ سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سال بھی ذکر حسین کی توفیق عنایت فرمائی۔ عزیزان محترم، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، دھن دولت، زمین، اولاد، جسمانی تمام نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائیں، ظاہری نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں۔ کتنی نعمتیں انسان گنتا چلا جائے، قرآن نے خود کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، نعمتوں میں نعمتوں کی جو سرتاج ہے اسے ولایت آل محمد کہتے ہیں۔ اس ولایت آل محمد سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں عزیزان گرامی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں، اربوں انسان بستے ہیں، اور اربوں انسان تاریخ انسانیت میں آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن کس قدر کم خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ نے آل محمد کی محبت ڈالی ہے، حسین ابن علی کی محبت اور حسین ابن علی کا غم ڈالا ہے۔ کس قدر کم لوگ ہیں عزیزان گرامی
تاریخ انسانیت کے اندر. اور میں اکثر اس موقع پر یہ کہا کرتا ہوں کہ عزیزان محترم، آپ دیکھیں ٹھیلے کے اوپر جب آپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کوئی پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ انتخاب کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سے اچھے پھل ہیں جن میں کوئی عیب نہ ہو، جن میں کوئی کیڑا نہ لگا ہو. صحیح و سالم پھلوں کو آپ منتخب کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے. تو عزیزان محترم، جس طرح سے آپ ٹھیلے سے صحیح و سالم پھلوں کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح سے آل محمد بھی جب انسانوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عیب دار تو نہیں ہے، کسی کو کیڑا تو نہیں لگا ہوا. تو جو انسان صحیح و سالم ہوتا ہے، جس کا ایمان بھی سالم ہو، جس کی روح بھی بلند ہو، آل محمد اس کا انتخاب اپنے لیے کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، یہ انتخاب ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یا آل محمد علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس قابل سمجھا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ولائے اہل بیت، غم حسین ہمارے دل میں سما سکے. یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق اور بہت بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے. اور عزیزان گرامی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. نسل در نسل اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں اور اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ خدایا تو نے غم حسین عطا فرمایا، تو یقین کر لیجئے ہم اللہ کی اس عظیم نعمت کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. یہ غم حسین بالآخر کیوں؟ آج تمہیدی مجلس ہے عزیزان گرامی. یہ غم حسین بالآخر کیوں؟ یہ عزاداری کیوں؟ یہ مجلس حسین کیوں؟ کیوں یہ شور ماتم؟ کیوں یہ نعرہ حیدری؟ کیوں یہ صلواتوں کی صدائیں؟ کیوں یہ جلوس؟ کیوں یہ عزاداری اور یہ سب تعزیے اور ذوالجنا؟ بالآخر انسان کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان محترم، بہت سارے لوگ آج کے اس ماڈرن زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ماڈرن زمانہ آ گیا، ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے مجلسیں سن لو. تو کسی امام بارگاہ میں جا کر مجلس اٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس روایتی انداز سے عزاداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان محترم، میں ان ماڈرن لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، آج تلک اگر اسلام سربلند رہا، اسلام کی حفاظت ہوئی ہے، اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو آپ یقین کر لیجئے کہ اسلام کا نام بھی باقی نہیں رہتا. آج اگر اسلام کا نام باقی ہے، اسلام کی بنیادیں محفوظ ہیں اور اسلام کی تعلیمات زندہ ہیں، تو اے حسین ابن علی تیرے نام سے زندہ ہے. یہ شور ماتم اس لیے ہے کہ جب تک شور ماتم رہے گا، جب تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا، تب انشاءاللہ یزیدیت سرنگوں رہے گی اور اسلام کا پرچم سر بلند رہے گا. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں، لوگ تو غدیر کو بھول گئے تھے نا، غدیر بھلا دیا گیا، لیکن عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ، عزیزان محترم، آل محمد نے خصوصی انتظام کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عزاداری کا خصوصی اہتمام کیا ہے. آج یکم محرم ہے اور ہم اپنے دلوں کو آمادہ کر رہے ہیں حسین ابن علی کے ذکر کے لیے، غم حسین کے لیے.
عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ مومنین کے دلوں میں امام حسین کی محبت ایک ایسا کرنٹ بن کر دوڑ رہی ہے، ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب حرارت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک عجیب عشق عطا فرمایا ہے مومنین کے دلوں کے اندر کہ یہ عشق کبھی بجھنے والا نہیں ہے، اور جب تک یہ عشق کا چراغ جل رہا ہے اور اس کی لو آپ کو جلا دے رہی ہے، یاد رکھیے گا جب تک یہ لو جلتی رہے گی آپ کا ایمان بھی سلامت رہے گا، آپ کا دین بھی سلامت رہے گا۔ اور عزیزان محترم، تاریخ کے ادوار آپ دیکھ لیجئے، 1400 سال گزر گئے، اس عزاداری سید الشہداء کے خلاف بہت سی سازشیں اس عزاداری کے خلاف ہوئیں، اور بنو امیہ بھی آئے، بنو عباس بھی آئے، انہوں نے کوشش کی کہ عزاداری سید الشہداء کو ختم کر دیا جائے، عزاداری سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، لیکن عزیزان گرامی یزیدان وقت آتے گئے اور مٹتے گئے، لیکن حسین ابن علی کی عزاداری بڑھتی چلی گئی، نسل در نسل یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ لہٰذا آج یہ عزاداری سید الشہداء ہمارے اور آپ کے پاس ایک امانت کے طور پر ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی نسلوں تک اس عزاداری سید الشہداء کو پہنچائیں گے۔ عزیزان محترم، حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جسے چراغ ہدایت بھی کہتے ہیں اور کشتی نجات بھی کہتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ جو اس کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ میرے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب کشتی نجات ہیں، ہم سب ہدایت کا چراغ ہیں، لیکن حسین ابن علی کی جو کشتی ہے وہ بہت تیزی سے بھی چلتی ہے اور اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اس کشتی میں ہر بندہ سوار ہو سکتا ہے جو مولا کا عزادار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، آپ ہندوستان جائیے، وہاں دیکھیں بت پرست لوگ ہیں لیکن ان کے دل میں حسین ابن علی کی محبت موجود ہے۔ عجیب بات ہے، مشرک ہیں، اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ہم اور آپ مانتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی محبت اسی طرح سے ان کے دل میں ہے جیسے ہمارے اور آپ کے دل میں ہے۔ غم حسین ویسے ہی مناتے ہیں جیسے ہم اور آپ غم حسین مناتے ہیں۔ آپ کرسچنز کو دیکھیے عزیزان گرامی، روز عاشور عراق میں کربلا میں باقاعدہ اپنی صلیبیں لے کر آتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچنز ہیں، لیکن حسین ابن علی کے عزادار بن کر آتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر تمام مذاہب میں حسین ابن علی کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سرمایہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکتب تشیع کو عنایت فرمایا کہ جس کی حفاظت ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بھی بنا لو تب بھی تمہارے اوپر جنت واجب ہے۔ عجیب بات ہے عزیزان گرامی کہ انسان کو اگر رونا نہ آئے اور رونے کی شکل بھی بنا لے تو اس پر جنت واجب ہے۔
مسمع جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ہیں، بہت بڑے سردار تھے بصرہ کے. کہتے ہیں کہ میں ہر سال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ جب مولا کی خدمت میں پہنچا تو میرے مولا نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا کہ مسمع کیا سید الشہداء امام حسین کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہو؟ مسمع کہتا ہے کہ مولا میں ایک بڑا مشہور تاجر ہوں، حکومت میرے پیچھے ہے، حکومت جانتی ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، لہذا خوف ہے کہ مجھے زندان میں ڈال دیا جائے گا، لہذا سید الشہداء کی زیارت کے لیے نہیں جا پاتا. میرے مولا نے سوال کیا کہ مسمع یہ بتاؤ کہ کیا سید الشہداء پر گریہ کرتے ہو، روتے ہو، مصائب پڑھتے ہو؟ کہا مولا کیوں نہیں، جب میرے سامنے پانی آتا ہے تو بعض دفعہ پانی کو دیکھ کر میں اتنا گریہ کرتا ہوں کہ مجھ سے پانی نہیں پیا جاتا. اللہ اکبر. وہاں ایک دفعہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسمع اللہ تمہارے گریے پر اپنی رحمت نازل فرمائے. جو لوگ گریہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. تم ہماری خوشیوں میں خوش ہونے والے اور غموں میں غم منانے والے ہو. مسمع اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوگے اور ملک الموت جب تمہارے پاس آئے گا تو قبل اس کے کہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرے میرے آبا و اجداد تمہارے سرہانے موجود ہوں گے. اللہ اکبر. میرے آبا و اجداد تمہارے سرہانے موجود ہوں گے اور ایک دفعہ ملک الموت کو یہ سفارش کریں گے، تاکید کریں گے کہ ملک الموت یہ ہمارا عزادار تھا، یہ ہمارا موہب ہے، پس ذرا پیار سے اس کی جان کو نکالنا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت جب روح قبض کرے گا تو مومن کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اسی طرح سے ملک الموت اس بندے کی روح کو بڑے پیار سے قبض کرے گا. امام گریہ فرماتے ہیں. مسمع امام کو دیکھ کر گریہ کرتا ہے، کافی دیر تک امام گریہ کرتے رہتے. اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس بندے پر کہ جو میرے جد حسین کے اوپر گریہ کرتا ہے. یاد رکھنا مسمع کہ جب حوض کوثر پر ہمارے محب جمع ہوں گے تو ہماری یہ حوض کوثر جب ہمارے محبوں کو دیکھے گی تو ایک دفعہ خوشی سے اس کی حالت غیر ہو جائے گی. کون؟ حوض کوثر جب عزاداروں کو دیکھے گی تو خوش ہوگی. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا. عزیزان محترم، تو عزادار وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر حوض کوثر بھی خوش ہو جایا کرتی ہے. یہ ہے حوض. عزیزان گرامی، عزادار سید الشہداء کا مقام جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. علی اللہم صلی علی. تو آج عزیزان گرامی ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں عزاداری سید الشہداء کے لیے، اور بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ سب بڑے ترتیب کے ساتھ اور نظم کے ساتھ یہاں موجود ہیں. چہروں پر ماسک بھی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو برپا بھی کریں اور احتیاط بھی کریں ساتھ میں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ
عزاداری میں ہمیں احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں عزیزان محترم، عزاداری سید الشہداء واجبات میں سے ہے اور احتیاط بھی واجبات میں سے ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام بھی بیماری کے وقت طبیب کو بلایا کرتے تھے، احتیاط کیا کرتے تھے نا عزیزان محترم۔ اہل بیت علیہ السلام بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، ظاہری امور، حالانکہ وہ تو امام معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو ہم عزاداری سید الشہداء ضرور کریں گے، لیکن انشاءاللہ وہ تمام SOPs کے جن کا ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے انشاءاللہ ہم اس کا ضرور خیال کریں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، ہمارے جو عشرے کا انشاءاللہ موضوع رہے گا وہ ہے اہل ذکر محور دین۔ انشاءاللہ اس عنوان سے چند گزارشات جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی آپ کے سامنے چند مطالب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے عزیزان محترم ہمیں یہ جاننا ہے کہ دین کیا چیز ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی میری طرف؟ دین کیا چیز ہے کہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ لغوی لحاظ سے دین یعنی جزا، جو تم عمل کرتے ہو اس کا جو رد عمل ہوتا ہے اسے دین کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ لیکن عزیزان محترم دین اصطلاح کے اندر علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کہتے ہیں دین یعنی عبودیت، دین یعنی بندگی۔ ایک انسان جب اللہ کی بارگاہ میں عبودیت انجام دیتا ہے تو وہ گویا دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ دین یعنی اللہ کے اوامر اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کرنا، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، اور جس کو کہا ہے اسے انجام دے، یہ دین ہے اصطلاحی معنوں میں۔ اچھا، یہ جو دین ہے عزیزان محترم جسے ہم عبودیت کہتے ہیں، عبودیت کے بارے میں میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عبودیت یعنی انسان یہ جان لے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی کا اور اس پوری کائنات کا جو مدیر اور مدبر ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے، خدا ہے کہ جو تمام امور کا مدیر ہے، مینیجر ہے، تمام چیزوں کو مینیج وہ کر رہا ہے، میری زندگی کو مینیج وہ کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ادارہ ہم خود کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو مینیج ہم خود کر رہے ہیں، لیکن چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، جو انسان یہ سمجھے کہ وہ اپنی زندگی کو خود سے ادارہ کر رہا ہے، ایسا انسان دیندار نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان مومن اور انسان متدین وہ ہے کہ جو یہ جان لے کہ اس کی تمام زندگی اور اس پوری کائنات کی مدیریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا دین میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے تمام امور کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ادارہ کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین یا عبودیت یعنی اس کا ہم و غم یہ ہو، یعنی ایک متدین انسان، دیندار انسان، اس کا ہم و غم یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن چیزوں کو واجب کیا تو انسان ان واجبات پر عمل کرے، اور کن چیزوں سے روکا ہے تو انسان ان چیزوں سے رک جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ہے عبودیت۔
عبودیت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اوامر پر عمل کرنا. اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اللہم صلی علی محمد. اب چونکہ عبودیت تھوڑا سا آج تمہیدی مجلس سے توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. کل سے تھوڑا ہم اور آگے بڑھیں گے اور آپ کو تھوڑا آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں. آج ہم تھوڑی سی تمہید جو ہے وہ دین کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لہذا چھٹے امام سے روایت ہے کہ یہ عبودیت یعنی عبد عبودیت کرتا ہے نا، بندگی کرتا ہے. تو کہا یہ عبد کی تعریف کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. عبد کون ہوتا ہے؟ کہا عبد یعنی اس کا جو عین ہے یعنی علم، اس بات کا علم رکھنا کہ اس جہان کا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے. لہذا عبد کا عین یعنی علم خدا رکھنا، خدا کا کے بارے میں علم رکھنا. اور کہا کہ بے یعنی بینونیت، عبد کا بے یعنی بینونیت. بینونیت یعنی معنی کیا ہے؟ یعنی جدا ہونا. یعنی جب خدا موجود ہے اور وہ جب خالق ہے تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پس بینونیت یعنی جدائی، شرک سے جدائی حاصل کرنا. اور فرمایا دال یعنی دنو. جب انسان دو مرحلے طے کر لیتا ہے تو تیسرا مرحلہ اللہ سے قرب کا ہے. دنو یعنی قرب. لہذا بندہ جب شرک سے دور ہو جائے اور اللہ کی توحید کا علم رکھتا ہو تو ایسا انسان اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے. یہ ہے چھٹے امام کے نزدیک عبد. زان محترم، پس شرک سے دوری اور خدا سے قرب حاصل کرنا یہ عبودیت ہے. زان محترم، دین الہی بھی ہے اور انسانی بھی ہے. دین الہی بھی ہے، دین انسانی بھی ہے. دین الہی وہ دین ہے کہ جس کا بانی خدا ہے، اور دین انسانی وہ ہے کہ جس کا بانی خود انسان ہے. ایک ایسا انسان کہ جو خدا کے مقابلے میں طغیان کرے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں مثلا بت پرستی ایک دین ہے، ایک مذہب ہے. ہم دیکھتے ہیں مسیحیت یا یہودیت کہ جس میں جو دین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، لیکن اس دین کو مخلوط کر دیا انسان نے. لہذا اب یہ دین الہی نہیں رہا بلکہ دین انسانی ہو گیا، چونکہ اس کے اندر مخلوط کر دیا دین کو، دوسرے اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو. لہذا جانب گرامی، دین الہی بھی ہے اور دین انسانی بھی ہے. اچھا، دین حق بھی ہے اور دین باطل بھی ہے. دین حق وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء لے کر آئے. اور دین باطل وہ دین ہے کہ جو انسان کی نفسیات کی اختراع ہے، یا جو انسان اجتماعی طور پر جو بھی اس کی مجبوری تھی اس کے تحت اس نے کسی بھی دین کو گڑھ لیا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر بہت سارے دین ایسے ہیں کہ جنہیں زان محترم انسان نفسیاتی اوہامات کے ذریعے سے ان ادیان کو خلق کیا ہے اور پوجا کرنے لگے. مثلا اگر کسی سورج کو دیکھا کہ بھئی سورج ہے کہ جس کی وجہ سے دن آتا ہے اور ساری کائنات کا نظام چلتا ہے، تو سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی. کبھی چاند کو دیکھا تو چاند کی پوجا کرنا شروع کر دی. کسی حیوان کو دیکھا
کہ جو طاقتور ہے، تو زانی گرامی انسانی ذہن یہ کہنے لگا کہ اس طاقتور جانور کی عبادت کرنی چاہیے، لہذا مختلف قسم کے اوہامات کے ذریعے سے انسانی نفسیات نے اپنے مذاہب کو بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ ایسے ادیان کہ جو انسان کی اختراع ہو، ایسے ادیان باطل ادیان ہیں زان محترم۔ اچھا، دین اور دیندار یہ بھی دو مختلف چیزیں ہیں۔ دین الگ چیز ہے اور دیندار الگ چیز ہے۔ دین فہمی الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے۔ دین ایک حقیقت کا نام ہے، توجہ ہے نا زان گرامی میری طرف؟ دین ایک حقیقت کا نام ہے اور دین فہمی ایک الگ چیز ہے۔ دین پر عمل کرنا اور چیز ہے۔ دین جو ایک حقیقت ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو دینداری کا دعویٰ کرتا ہو وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ لہذا ہم اکثریت مسلمانوں کی دیکھتے ہیں کہ دین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے، دین کو سمجھتے ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں مستشرقین ہیں زان محترم جو دین کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ دین پر عمل نہیں کرتے۔ منافقین کو دیکھ لیجئے آپ، صدر اسلام میں رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے لیکن دین پر عمل نہیں کرتے تھے زان محترم۔ تو یہ زان محترم ضروری نہیں ہے کہ جو شخص دین کا دعویٰ کرتا ہو وہ دین پر عمل بھی کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے زان محترم کہ اسلام کو مسلمانوں سے جدا رکھنا چاہیے۔ مسلمان اور ہے اور اسلام اور ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل بھی کرتا ہو، اور یہی وجہ ہے زان گرامی کہ قرآن مجید نے بھی ایسے لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ جو بظاہر مسلمان تھے، بظاہر دیندار تھے، لیکن دین پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ آپ نے بلم باور کا نام سنا ہوگا، سورہ اعراف میں آیت نمبر 175 اور 76 میں 176 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بلم باور کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بلم باور کون تھا زان گرامی؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ بلم باور ایک ایسا عالم تھا کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسم اعظم عطا فرمایا تھا۔ بلم باور اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا عارف تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اسم اعظم عطا فرمایا تھا۔ وہ جو دعا کرتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو قبول کرتا تھا، مستجاب الدعویٰ تھا۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرتا تھا۔ بہت بڑا اپنے زمانے کا عارف، بہت بڑا اپنے زمانے کا عالم۔ فرعون کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، اذان محترم اس کی شہرت ہر جگہ موجود۔ ایک دفعہ فرعون نے جب اس کی شہرت سنی کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو اب چاہے ظاہری طور پر وہ فرعون تھا، خدا کے وجود کا منکر تھا، لیکن اندر سے تو خدا کو مانتا تھا نا زان گرامی، وہ تو جانتا تھا حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ فرعون نے بلم باور کو میسج دیا، قاصد بھیجا کہ موسیٰ کو نفرین کرو، لعنت کرو موسیٰ پر اور اس کی قوم پر، بنی اسرائیل پر، نعوذ باللہ۔ بلم باور نے قاصد کو کہا کہ میں اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ فرعون تک جب پیغام پہنچا تو فرعون نے دوبارہ سے ایک قاصد بھیجا، کہا جا کر بلم کو کہنا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تمہارے ساتھ بڑا برا ہوگا۔ بلم باور جو ظاہر ہے ایک بہت بڑا عارف اور بہت بڑا عبادت گزار انسان تھا، اسم اعظم کا حامل تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تیسری دفعہ جب قاصد بھیجا اور اس نے منع کیا تو ایک دفعہ فرعون نے کہا کہ اس کی جو زوجہ ہے جا کر زوجہ کو خبر کرو،
اور زوجہ سے کہو کہ اپنے شوہر کو راضی کرے۔ اللہ اکبر۔ قاصد پہنچا زوجہ کے پاس، اس کو فرعون کا پیغام سنایا اور کہا کہ اگر تم نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا تو دنیا میں تمہیں بہت کچھ ملے گا، مال بھی ملے گا، متاع بھی ملے گا، عہدے بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا تمہیں، جو کہو گی وہ تمہیں ملے گا، صرف ایک دفعہ بلعم سے کہو کہ وہ موسیٰ کے خلاف دعا کر دے ایک دفعہ۔ زوجہ ایک دفعہ جب شوہر گھر میں آتا ہے، آپ دیکھیں عزیزان گرامی بعض دفعہ خواتین کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے، اچھائی میں بھی ہوتا ہے، برائی میں بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ، اب جیسے یہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ منفی طرف چلا جائے گا، نہیں عزیزان گرامی، بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے برے مردوں کو اچھائی کی طرف لے کر آئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ برائی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ ذرا برعکس۔ تو زوجہ نے اپنے شوہر کو پٹانا شروع کیا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا عارف ہے، مستجاب الدعوات ہے، اس میں اعظم کا حامل ہے، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہے، اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن اپنی زوجہ سے مات کھا جاتا ہے۔ زوجہ اسے مختلف قسم کے خواب دکھاتی ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، اسے راضی کرتی ہے، بلعم راضی ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ دین اور دیندار کیسے آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ بس یہی دیندار جو اتنا بڑا عارف تھا ایک دفعہ راضی ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گدھے پہ سوار ہوتا ہے اور پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے تاکہ پہاڑ پہ چڑھ کر جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا وہاں حضرت موسیٰ کے خلاف نفرین کرے اور ان کو بددعا دے، نعوذ باللہ۔ تو عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا کہ جب اس کا گدھا پہاڑ پہ چڑھنے لگا تو زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس نے گدھے کو دوبارہ سے اٹھایا، چند قدم چلا، گدھا دوبارہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اس کو مارنا شروع کیا، گدھا مجبور ہوا، پھر چلا، پھر تھوڑی دیر بعد زمین پہ بیٹھ گیا۔ اب اس نے بہت مارا لیکن گدھا چلنے کے لیے تیار نہیں، تو ایک دفعہ گدھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اس وقت میں کہ جب یہ حساس ترین وقت ہے، جب میں دنیا کی تمام دولت اپنے حصے میں لینے لگا ہوں اور فرعون مجھ پر بڑا کرم کرے گا، اس وقت میں گدھے تو میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ عزیزان محترم، اللہ کے حکم سے اس گدھے نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ بلعم باور، تو نہیں سمجھتا کہ میں جب اللہ کے نبی کے خلاف جا رہا ہوں تو فرشتے بار بار مجھے روک رہے ہیں کہ اے جانور، تو مخلوق خدا ہے، نبی کے خلاف قیام نہ کرنا۔ اللہ اکبر، نبی کے خلاف قیام نہ کرنا۔ عزیزان محترم، بس یہ جملے سننے تھے کہ ایک دفعہ اس بلعم باور کو، کہ جس کے اوپر شیطان سوار تھا، اتنا اس نے اسے مارا کہ وہ گدھا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ چند جانور جو جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک جانور یہ گدھا ہوگا کہ جو بلعم باور کو اس گناہ سے روک رہا تھا۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، بعض دفعہ جانور بھی انسان کی ہدایت کا باعث بنتا ہے، اور گدھا جیسا جانور جس کا ہم اور آپ اور ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر مذاق اڑایا جاتا ہے عزیزان گرامی، لیکن آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ گدھا بھی انسان سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی۔ تو عزیزان محترم، بس چلا بلعم باور، اس نے کہا پیدل ہی جاؤں گا، پہاڑ پہ پہنچا۔ اب جہاں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا، جب وہاں پر پہنچا اور مصلی پر بیٹھا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ بلند کیے تو اس میں اعظم منہ سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بڑی کوشش کی، اس میں اعظم یاد ہی نہیں آ رہا۔ گدھے کے مارنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اعظم اس سے چھین لیا، بھول گیا، اس میں اعظم بھول گیا۔ اب جب وہ
حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نفرین کرنا چاہتا تھا تو برعکس ہوا. سپاہی دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ کو نفرین کرتا، دیکھ رہا ہے کہ اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے تو اس کے منہ سے فرعون اور اس کے سپاہیوں کے خلاف لعنت نکلنے لگی. بے شمار کس کے خلاف کر رہا ہے؟ موسیٰ کے بجائے حضرت فرعون کے خلاف. لہذا سپاہی ایک دفعہ بڑے طیش میں آ جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا تمہیں تو کہا تھا کہ موسیٰ کے خلاف تم نے نفرین کرنی ہے، لیکن تم ہو کہ فرعون کے خلاف نفرین کر رہے ہو، اس کے سپاہیوں کے خلاف نفرین کر رہے ہو. کہا کہ میں آج جو نفرین کرنے آیا تھا، لگتا ایسا ہے کہ میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اللہم صلی اللہ. پس واپس لوٹتا ہے اور آ کر جب فرعون کے پاس پہنچتا ہے تو فرعون کہتا ہے تم نے کیا کیا؟ کہا کہ واللہ میرے اختیار میں میری زبان نہیں تھی، اللہ کے اختیار میں تھی. جو کچھ ہوا سو ہوا، بس تم اتنا جان لو کہ میں نے اپنا دین بیچ دیا، میرا دین ختم ہو گیا، نابود ہو گیا. اب جب میں اللہ کا مخالف ہو ہی گیا ہوں تو اب میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا. تو ایک دفعہ فرعون کہتا ہے کہ تم کیا ساتھ دو گے میرا؟ کہا کہ دیکھو ایک ترکیب بتاتا ہوں تمہیں، میرے جوان بھی غور سے سنیں گے. میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا چاہتے ہو اور انہیں کمزور کرنا چاہتے ہو تو ایک بڑی آسان سی ترکیب ہے. کہا کیا ترکیب؟ کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی کچھ خواتین کو بناؤ سنگھار کے ساتھ میک اپ ویک اپ کر کے انہیں بازار میں پھرانا شروع کر دو. جہاں جہاں سے وہ گزریں گی دیکھنا وہاں فساد برپا ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. جہاں جہاں سے یہ خواتین میک اپ کر کے بناؤ سنگھار کر کے گزریں گی وہاں سے فساد شروع ہوگا. اور یاد رکھنا کہ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی گمراہ ہو گیا تو پھر دیکھنا بنی اسرائیل میں کتنی تیزی سے فساد پھیلتا ہے. اور ان خواتین کو کہنا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اسے روکنا نہیں. فرعون کو یہ ترکیب بڑی پسند آتی ہے. بہت ساری خواتین کو جمع کرتا ہے فحائش قسم کی، ان کو بناؤ سنگھار کرواتا ہے اور بازار میں بھیج دیتا ہے. اب جب بازار میں جاتے ہیں تو بہت سارے بنی اسرائیلی آنکھیں بچاتے ہیں، نظریں بچاتے ہیں، لیکن ان میں ایک سردار ہوتا ہے کہ جو شیطانی وسوسے کا شکار ہوتا ہے. وہ ایک خاتون کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ موسیٰ میں نے تیرے خدا سے بغاوت کی ہے، میں تجھ سے بغاوت کرتا ہوں. پس زان محترم جب حضرت موسیٰ کے ساتھ اس نے یہ جملے کہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا. بڑی دور سے حضرت موسیٰ کا ایک چاہنے والا آیا اور آ کر اس نے اس سردار کو بھی قتل کیا اور اس عورت کو بھی قتل کیا. پس جیسے ہی یہ مرد اور عورت قتل ہوئے تو اس دوران میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا تو روایات کے مطابق 20,000 افراد اس قوم کے جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا. 20,000 افراد. اللہ اکبر. زان محترم بلعم باعور کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس قدر مقرب بندہ تھا کہ جو دعا کرتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا. سورہ اعراف میں آیت نمبر 175 اور 176 جس میں خداوند عالم اسی بلعم باعور کو جو اتنا عبادت گزار اور اللہ کا اتنا مقرب بندہ تھا، خداوند عالم نے بلعم باعور کو کتے کی مثال دی ہے. بہت معذرت کے ساتھ کتے کی مثال دی ہے کہ بلعم باعور
کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا. کون سی نشانیاں تھیں؟ اسم اعظم اس کے پاس تھا کہ اگر یہ ان آیات الہی سے فائدہ اٹھاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اور بلند کر دیتا. لیکن بلم باور نے افسوس کے ساتھ کیا کیا عزیزان محترم؟ اخلدا الی الارض، قرآن مجید کی آیت ہے، اخلدا الی الارض، آسمان پہ بلند ہونے کے بجائے زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پہ بیٹھ گیا. اللہ کی نشانیوں سے استفادہ کرنے کے بجائے اور دین پر عمل کرنے کے بجائے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کی. عزیزان محترم، پس قرآن مجید نے کہا کہ اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے کہ ایسا کتا کہ تشنگی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتا جب تشنا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے تو اس کی زبان باہر ہوتی. تو فرمایا قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ایسا کتا ہے کہ اس کی زبان باہر ہے. یعنی دنیا پرستی کے اندر جیسے پیاس کی شدت ہوتی ہے، ایسی دنیا کی بھی ایک شدت ہے، دنیا کی بھی ایک پیاس ہے، دنیا کی بھی ایک تشنگی ہے. تو زبان اس کی ایسے باہر ہے کہ وہ کبھی اندر ہی نہیں جائے گی. تم اس کو جوتا مارو تب بھی زبان باہر ہے، اگر اس کو چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان باہر ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، ایک انسان جو اتنی بلندی پر ہو، جب گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. تو عزیزان محترم، دین اور چیز ہے اور دیندار اور چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان دیندار ہو اور بعد میں بے دین ہو جائے. دین حق ہے، اور عزیزان گرامی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اس دین کا جو محور ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے. محمد صلی اللہ علیہ محمد. اس دین کی محوریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل محمد علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. اور دین سے اگر آل محمد کو نکال لیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے انسان کے بدن سے روح کو نکال لیا جائے. تو عزیزان محترم، آل محمد علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وجود سے اس کائنات کا نظام باقی ہے، کہ جن کے وجود اقدس سے دین مبین اسلام باقی ہے، کہ جن کے وجود اقدس سے قرآن مجید کی تعلیمات باقی ہیں. عزیزان محترم، جو لوگ آل محمد کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے. اور یہ عزاداری سید الشہداء اسی کا تسلسل ہے تاکہ ہم آل محمد علیہ السلام سے جڑے رہیں. یہ عزیزان گرامی حدیث ثقلین کا ایک مصداق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عطرت اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے. اور عزیزان گرامی، خوش نصیب ہیں آل محمد کے چاہنے والے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمسک اور یہ عقیدت و ولایت نصیب فرمائی ہے. اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. عزیزان محترم، آج یکم محرم ہے اور ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں. ہر مومن کا دل عزا خانہ ہے. غم حسین میں بہنے والے آنسو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں، خدا رحمت کرے ان آوازوں پر کہ جو میرے جد کے غم میں بہتے ہیں۔ ان آنسوؤں پر اللہ رحمت کرے کہ جو میرے جد کے غم میں بہتے ہیں، ان آوازوں پر اللہ رحمت کرے جو میرے جد کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ ذان محترم، روایت ہے کہ من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے حتیٰ رونے کی شکل بھی بنائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ ذان محترم، ہمیں نہیں معلوم آج ہم عزاداری کر رہے ہیں، اللہ جانے کس کے برابر میں میرے زمانے کا امام بیٹھا ہوگا، ہم کیا جانے ہیں ذان گرامی۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہ جناب زہرا بھی آتی ہیں، اہل رسول بھی آتے ہیں، زمانے کا امام تو پرسہ لینے آتا ہے نا ذان گرامی۔ بانی مجلس امام زمانہ ہے، یہ فرش عزا امام زمانہ کا ہے۔ 1400 سال گزر گئے حسین، ہم نے تجھے نہیں بھولا، نسل در نسل ہے حسین، تیرا ذکر آگے بڑھ رہا ہے۔ ذان گرامی، بس 27 رجب اور شب 28 رجب وہ وقت ہے کہ جب میرا مولا حسین مسجد پیغمبر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ، اور قاصد آیا اور قاصد نے آ کر پیغام دیا کہ حاکم مدینہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے اور مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ عزاداروں، بس وہاں پر بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ مولا یہ وقت جانے کا نہیں ہے، آپ دربار میں نہ جائیں، آپ دربار میں جائیں گے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کہا کہ نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میں کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا، میں دربار جاؤں گا، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ بس میرا مولا حسین بیت الشرف میں آیا، بہن سے ملاقات ہوئی، بہن کو ماجرہ سنایا کہ حاکم مدینہ نے مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ عزاداروں، بس جب زینب نے یہ جملے سنے نا تو ایک دفعہ کہا کہ بھیا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، بھیا اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ آواز دی، عباس، علی اکبر، بنی ہاشم کے شیروں کہاں ہو؟ بس عزاداروں، ایک دفعہ عباس شمشیر نیام میں رکھے ہوئے ایک دفعہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی بی بی کیا بات ہے؟ کہا میرا ماجایا دربار میں جا رہا ہے، میرے ماجائے کا خیال رکھنا۔ عزاداروں، بس میں ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا، بی بی آج جب حسین دربار میں جا رہے ہیں تو 30 بنی ہاشم کے جوان تیار ہو گئے، لیکن عصر عاشور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند، اس وقت میں آپ کس کو روانہ کریں گی؟ نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے۔ عزاداروں، بس 30 بنی ہاشم کے جوان مولا کو حصار میں لیے ہوئے دربار میں چلے ہیں۔ عزاداروں، جب دربار کے پاس پہنچے نا تو وہاں پر میرے مولا حسین نے کہا، عباس دیکھو میں تنہا دربار میں جاؤں گا،
میں دربار میں تنہا جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بس دربار میں داخل ہو جانا۔ عزاداروں، بس میرا مولا حسین دربار میں داخل ہوا، دیکھا ولید بھی موجود ہے، مروان بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے خبر سنائی امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور نیا جو یزید ہے، نیا جو حاکم ہے، اس نے آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ عزاداروں، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک دفعہ حسین نے ولید سے کہا، ولید یاد رکھنا کہ ابھی رات کی تاریکی ہے، علی کا بیٹا رات کی تاریکی میں کسی کی بیعت نہیں کرتا، صبح ہوگی تو دیکھیں گے کہ بیعت کا حقدار کون ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، بس یہ کہہ کر حسین چلے، آواز بلند ہونی تھی کہ ایک دفعہ مروان نے کہا، ولید یاد رکھنا اگر حسین ابھی چلے گئے تو پھر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، علی کا بیٹا ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ عزاداروں، بس یہاں آواز بلند ہونی تھی کہ دروازے کھلنے شروع ہوئے، عباس شمشیر لے کے آگے بڑھے، کہا مولا کس نے آپ کے حق میں جسارت کی ہے؟ مولا کس نے آپ کے حق میں جسارت کی ہے؟ عزاداروں، بس ایک دفعہ جب شمشیر کو دیکھا ہے نا حسین نے کہ عباس جلال میں ہے، ایک دفعہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عباس ابھی لڑائی کا وقت نہیں آیا، عباس ابھی لڑائی کا وقت نہیں آیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس کو آپ نے لڑنے کا کب موقع دیا، کب آپ نے اجازت دی لڑنے کی؟ اللہ اکبر۔ بس عزاداروں، ایک دفعہ حسین چلے ہیں واپس، 30 بنی ہاشم کے جوان ہیں جنہوں نے حسین کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اس شان سے حسین چلے ہیں بیت الشرف کی طرف۔ بس اب جو حسین زینب کے پاس پہنچے، زینب سے کہا، زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، بس سامان سفر تیار کرو، ہمیں کربلا کی طرف جانا ہے، اور بس میں اپنے نانا سے رخصت ہو کر آتا ہوں۔ عزاداروں، بس میرا مولا حسین اپنے نانا کی قبر اطہر پر آیا اور آ کر کہا، نانا خدا حافظ، نانا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ عزاداروں، بس ایک دفعہ حسین نے جب رونا شروع کیا نا، ایک دفعہ حسین کی آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا کہ قبر کھلی اور نانا سامنے کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ نانا نے کہا، حسین تو وہ ہستی ہے کہ جو میرے دین کو بچانے والا ہے، لیکن اے حسین یاد رکھنا میرا دین اس وقت تک نہیں بچے گا جب تک تیرا سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہو جاتا۔ اجرکم اللہ، جب تک تیرا سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوگا میرا دین نہیں بچے گا حسین۔ اور حسین تجھے اکیلے نہیں جانا ہے، زینب کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، زینب کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس حسین کی آنکھ کھلی، آئے ماں کی قبر اطہر کے اوپر۔ عزاداروں، کون سی ماں؟ یہ وہ ماں ہے نا کہ جب جنازے پر ماں کے کھڑے ہوئے تھے حسین، اور ایک دفعہ ماں سے کہا تھا، اماں جب تک آپ نہیں بلائیں گی میں بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ عزاداروں، وہاں بندے کفن ٹوٹے تھے اور زہرا نے بازو نکال کر کہا تھا، آ میرے پیاسے حسین آ۔ اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں، بس ایک دفعہ اماں سے کہا، اماں خدا حافظ، تیرا حسین کربلا جا رہا ہے۔ عزاداروں، بس یہاں حسین نے اماں کو سلام کیا، وہاں زہرا کی قبر میں زلزلہ آیا، زہرا کی آواز بلند ہوئی، وعلیک السلام یا غریب الو،
اے میرے غریب بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو، اے میرے پیاسے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ عزادارو بس شام غریبہ کا وہ منظر، شب عاشور کا وہ منظر، ایک دفعہ اصحاب نے سنا کہ کوئی بی بی ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں گریہ کر رہی ہے۔ شب عاشور کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے عزادارو۔ بس ایک دفعہ جب اصحاب نے پوچھا مولا یہ کون بی بی ہے جو بڑے کربناک انداز سے گریہ کر رہی ہے، کہا پہچانا نہیں، ارے یہ میری ماں زہرا ہے۔ جب میں نے مدینہ چھوڑا میری ماں نے اپنی لحد چھوڑی۔ ہاں عزادارو بس یہ زہرا ہے جو اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب حسین ذبح ہو رہے تھے زہرا نے اپنا دامن پھیلا دیا۔ ہائے میرا غریب اتشال بیٹا۔ عزاداروں بس میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دیں۔ 28 رجب کا مدینہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیت الشرف سے ایک ایک کر کے بیویاں نکلتی جاتی ہیں، سواری پر سوار ہوتی جاتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا ایک بی بی بیت الشرف سے نکلی نا تو عزاداروں ایک 13 سال کا بچہ آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بی بی ہے کہ جو سوار ہو رہی ہے اور 13 سال کا بچہ اسے سوار کروا رہا ہے؟ کہا پہچانا نہیں، یہ قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کروا رہا ہے، یہ قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کروا رہا ہے۔ عزاداروں بس ایک اور بی بی آگے بڑھی، کہا کہ یہ کون بی بی ہے کہ جب سوار ہونا چاہتی ہے تو 18 سال کا ایک کڑیل جوان آگے بڑھتا ہے؟ کہا پہچانا نہیں، یہ علی اکبر ہے جو اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کروا رہا ہے۔ عزاداروں بس اب بیت الشرف کا پردہ اٹھا اور اب ایک جلیل القدر بی بی آگے بڑھی۔ جب وہ بی بی آگے بڑھی ہے نا تو عباس بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے، حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ ارے اس شان سے اس بی بی کو سوار کروایا۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے کہ جس کو خود حسین سوار کروا رہے ہیں؟ کہا پہچانا نہیں، ارے یہ زہرا کی بیٹی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے کہ جسے حسین سوار کروا رہا ہے۔ عزادارو بس یہ شان ہے زینب کی۔ 28 رجب کا مدینہ ہے لیکن عصر عاشور جب زینب نے سب کو سوار کروا دیا تو ایک دفعہ زینب نے دیکھا اونٹ کی بلندی ہے اور زینب کو کوئی سوار کروانے والا، زینب کو کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے۔ عزادارو بس جانتے ہو ایک دفعہ زینب نے ایک دفعہ مدینے کا رخ کر کے کہا واہ غربتا، واہ غربتا، واہ عباسا، واہ حسینہ۔ ہائے بھیا عباس جب مدینے سے چلی تھی کس شان سے زینب سوار ہوئی تھی، آج زینب کو سوار کروانے والا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین
آلے نبی پہ یہ کیسا آیا ہے یہ امتحان، آلے نبی پہ یہ کیسا آیا ہے یہ امتحان، آلے نبی پہ یہ کیسا آیا ہے یہ امتحان۔ علامہ 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 گستاخوں کے ہجوم میں، گستاخوں کے ہجوم میں زینب فکر میں